اب خدا نے کیا کیا کہ ایک محدود وجود میں لامحدود وجود ڈال دیا. جو محدود تھا اسے لامحدود عطا کر دیا، اسے روحانی پاور دے دیا. اب یہاں پر جسم اور روح کی تمناؤں کا کلیش ہوتا ہے. اگر انسان کو اپنے روح کی معرفت نہ ہو تو اس کلیش میں پھنس جاتا ہے. شمر پھنسا، یزید پھنسا، دشمنان اہل بیت پھنسے. یہ سب کیوں پھنسے؟ کیونکہ ان کے پاس معرفت نفس کا علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا، کون انسان ہے جو خود کو جہنمی بنا ہے؟ کون انسان ہے جسے جنت پسند نہ ہو؟ امام نے کیوں جنت بعد میں دکھائی؟ کیوں پہلے دیکھ لیتے تو لالچ بن جاتی، معرفت نہ ہوتی. تو اب جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ گئے، آپ کو پانی چاہیے تھا. پہلے والے انسانوں کا تصور کیجئے، پانی کی تلاش میں انسان نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کوئی چشمہ ملا جہاں پہ پانی تھا. اب اس کی ضرورت محدود ہے، وہ 2 گلاس بھی پانی پیے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن روح کی جو تمنا ہے وہ لامحدود ہے، کیونکہ روح ایک ایسا وجود ہے جس میں محدودیت نہیں ہے. تبھی فرمائے کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے. کیونکہ روح جسم نہیں ہے. جسم پرانا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا ہے، جسم کا مقدار ہوتا ہے، جسم کو فنا ملتی ہے، جسم کو زوال ملتا ہے، لیکن روح کو کبھی بھی زوال نہیں ملتا. اس کی چھوٹی سی مثال، آپ ٹچی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ گھر میں آپ کا کسی نے برتھ ڈے منایا اور کیک پہ لکھا ہوا تھا مثلا ہیپی برتھ ڈے، آپ آج 40 ایئرس کے ہو گئے. تو آپ نے اچانک اپنے اندر رجوع کیا، کہا اتنا بوڑھا ہو گیا، 40 سال گزر گئے، مجھے پتہ تک نہیں چلا. یہ پتہ کیوں نہیں لگتا ہمیں؟ کیونکہ روح تو بوڑھی ہوتی نہیں ہے، کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ہماری روح جیسے 10 سال کی تھی ویسے 40 کی، ویسے 60 کی، ویسے 70 کی. وہ اپنے اندر کسی بڑھاپے کا احساس نہیں کرتی. یہ جو تکلیف ہوتی ہے جسم کو ہوتی ہے. یہ جو بوڑھا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے. پھر آئینے میں دیکھ کے مجھے پتا چلتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ریئلائز کرتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں. ورنہ روح کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جسم تو ہے ہی نہیں، وہ مادی تو ہے ہی نہیں. تو روح کی جو خواہشیں بھی ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، جسم کی خواہشیں لمیٹڈ ہیں. روح بقا کو پسند کرتی ہے، فنا سے نفرت کرتی ہے. روح کو ابدی زندگی چاہیے. اب جب یہ اس پانی کے چشمے پر آیا، اس کی ضرورت تھی 2 گلاس، لیکن روح کی تمنا ہے انلمیٹڈ. اس نے اس انلمیٹڈ کو دنیا میں ڈھونڈنا تلاش کیا. یہ پانی کے چشمے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اب یہ میرا ہے. لوگوں نے کہا بھائی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، کہا میرا ہے. کیوں؟ تمنائے روح کو دنیا میں پورا کرنا چاہ رہا ہے. روح کی تمنا انلمیٹڈ ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ اس کے 1 مہینے کے لیے کافی ہے. 10 لاکھ جمع کرتا ہے، 1 کروڑ جمع کرتا ہے، 1 ارب جمع کرتا ہے. بھائی 1 ارب انف ہے، لیکن کہتا نہیں مجھے اور چاہیے. یہ تمنا جسم کی نہیں ہے، یہ روح کی تمنا ہے کہ انسان انلمیٹڈ چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. لیکن اس نے جگہ کو بدل دیا. اس کو انلمیٹڈ مرنے کے بعد بنانا تھا، یہ دنیا میں بنانا چاہتا ہے. اسے انلمیٹڈ گھر وہاں بنانا تھا. کہ میں نے مولا علی کی مثال دی تھی کہ مولا کو کہا کہ مولا آپ کا گھر یہاں پر. امام فرمایا میں نے گھر وہاں بنایا ہے، یہاں کے گھروں کو فنا ہے، وہاں کے گھروں کو بقا ہے. اب ان 2 چیزوں میں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے دنیا میں اتنا ہی لینا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اور مجھے روح کی تمنا کو دنیا میں پورا نہیں کرنا، روح کی تمنا کو آخرت کے لیے رکھنا ہے. کیونکہ وہاں انلمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں، یہاں لمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تبھی انسان کی روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جذبہ جوان رہتا ہے. ہمیشہ انسان دیکھیے، اب خود اپنے اندر آپ کسی رد و بدل کا تصور نہیں کر سکتے. آپ آنکھیں بند بھی کریں تو آپ ہیں. ہاں، آپ اپنے وجود کو بڑی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہو. ہاں، ایک چیز کی تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے، وہ ہے کیریکٹر کی تبدیلی، وہ ہے سوچنے کی تبدیلی، وہ ہے غور و فکر کرنے کی تبدیلی. اب انسان سارے انسانوں جیسے ہیں. آپ نے مجلس سنی، مجلس سننے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی فکر میں معلومات کا، انفارمیشن کا اضافہ ہو رہا ہے. اب انسان کرتا کیا ہے؟ انسان جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے
تو ذہن میں دو خیال آتے ہیں، ایک خیال کہتا ہے دیکھ، ایک خیال کہتا ہے نہ دیکھ۔ اصل جو کام ہے وہ آپ کی سلیکشن کا ہے۔ آپ کبھی بھی خیال سے بچ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہو میں اتنا نیک بن جاؤں کہ خیال آئے ہی نہ، خیال آئے گا کیونکہ اندر نفس ہے، نفس شہوت کو مانگتا ہے۔ سفرے پر بیٹھو گے، نفس اچھے اچھے طعاموں کو مانگتا ہے، وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگے نا، کھانا نظر آئے گا، دل کرے گا کھاؤں، لیکن وہ سلیکشن جو کرتا ہے وہ آپ کرتے ہو کہ مجھے نہیں کھانا۔ تو جب روزہ آپ رکھتے ہو تو خدا آپ کے دوسرے خیال کو کیا کرتا ہے؟ امپروو کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور اس کے امپروو ہونے سے تمہاری روح امپروو ہوتی ہے۔ کہ کل میں نے بتایا کہ پہلی چیز جو مومن نفس معرفت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ اس کے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے، اگر اس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے، بھائی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، شوہر غصے میں آتا ہے، ضروری تھوڑی بیوی جواب دے، کبھی کبھی بیوی غصے میں آتی ہے، ضروری تو نہیں کہ شوہر جواب دے۔ تو جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایکشن کے ریئیکشن میں جاتے ہیں، جب ہم اس کے جواب میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان غصے کی حالت میں اگر 5 منٹ صبر کر لے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جواب کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اس مومن کے اندر قوت حلم نہیں ہے، اور جس کے اندر قوت حلم نہیں ہوتی، اور جب قوت حلم نہیں ہے، اور حلم کی قوت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر علم نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کے اندر علم آ جائے، اگر یہ اپنے نفع اور نقصان کو جان لے تو یہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے۔ مثلا تصور کیجئے ایک انسان گھر سے نکلا، گاڑی پر سوار ہوا، جب ریڈ لائٹ ہوئی وہ گاڑی پہ رک گیا، اور پھر سگنل گرین ہوا، اس کے سامنے گاڑی تھی، یہ ہارون دیتے جا رہا ہے لیکن وہ گاڑی کو آگے نہیں کر رہا۔ آپ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے آپ نے گالی دی کہ بھائی اندھے ہو کیا ہو، آگے کیوں نہیں جا رہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور آپ نے گالی دی، اس نے 2 گالیاں سنا دی، 2 گالیاں ہوئی، آپ بھی گاڑی سے اترے، وہ بھی گاڑی سے اترا، آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کے سر پہ ماری، بندہ مر گیا۔ مرنے کے بعد پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب اسی سینیریو کو ریپیٹ کریے، آپ گھر سے نکلے، سگنل کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ تھوڑی دیر کافی دیر کھڑا ہو گیا، آپ نے گالی کی جگہ اس کو سمجھایا کہ بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، گاڑی آگے کر دو۔ اگر اس نے برا بلا بھی کہہ دیا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا؟ صبر کیا، گاڑی کو دوسری جگہ سے نکال کے آپ چلے گئے۔ ایک سینیریو میں زندگی تباہ ہو رہی ہے، جیل ہو رہی ہے، پھانسی چڑھ رہی ہے، لیکن 5 منٹ کے صبر کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن رہی ہے۔